بلا تاخیر، چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا یہ پروگرام خلاف معمول تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا، اس لیے میں اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے مقالہ نگار حضرات کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں، اور سب سے پہلے مقالے کے لیے ڈاکٹر محمد اجمل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر محمد اجمل صاحب پرنسپل اور سپرنٹینڈنٹ ابن سینا طبیہ کالج بینا اعظم گڑھ، وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنا مقالہ پیش کریں گے، سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم، شکریہ حضرات۔ وقت کم ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، چونکہ ہمارے چیف گیسٹ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں 2-4 پیپر کم سے کم پریزنٹ ہو جائیں، تو اسی کوشش میں یہ ایک پیپر میں پریزنٹ کر دے رہا ہوں اپنا، علاج و معالجہ میں گھریلو اور عام دواؤں کا استعمال اور ان کے فوائد۔ دواؤں کی تاثیر دوا کی کوالٹی، طریقہ استعمال اور متعین مقدار خوراک پر منحصر ہے۔ دواؤں کے بارے میں اطباء کا اصول ہے کہ جو دوا جتنی تازہ اور صاف و ستھری ہوگی، اس کے دوائی اثرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار دوائیں اپنی تازہ حالت میں پائی جاتی ہیں، اگر انہیں استعمال میں لائیں تو بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان دواؤں میں کچھ اپنے مزاج کے لحاظ سے تیسرے اور چوتھے درجے کی بھی ہیں، لیکن ان سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس علاقے میں عام طور سے جو دوائیں کھیت اور کھلیان، باغوں اور جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سے عام و علاج معالجہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آڑوسا ہے، بھنگڑا ہے، دودھی خرد ہے، دودھی کلاں ہے، چرچٹا ہے، گلاب ہے، دھتورا، اندرائن، گولر، انجیر، پیپل، برگد، جامن، ببول، ارجن، کنگھی بوٹی، مدار، مکو، تلسی، املی، لسوڑا، حیوانی ادویہ میں جونک، زراری اور اسق، خراطین، سرطان، صدف، مروارید وغیرہ، ان سے براہ راست فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گھروں میں خاص طور سے کچن میں استعمال ہونے والی اشیاء کی طبی اہمیت افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ انہیں صرف ذائقہ اور غذا کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے ان کی دوائی افادیت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کچن میں پائی جانے والی دواؤں میں ادرک، تیز پات، دار چینی، الائچی، خرد الائچی، کنا، فلفل سیاہ، فلفل سفید، فلفل دراز، جائفل، جاوتری، میتھی، دھنیا، لہسن، پیاز، زیرہ میں دونوں کو اس کے سفید اور سیاہ، سونف، نمک سیاہ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اطباء کرام نے اپنی کتابوں میں ان اشیاء کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ اسی طرح تخم کدو، تخم خربزہ، تخم خیرہ، پمبا دانہ، ہنا، توت سیاہ، توت شیریں، انار، گڑہل، کنجد، اسپغول، نانخواہ، آملہ، ہلیلہ، بلیلہ، ملتاس، پودینہ، مولی، چنا، مٹر، پودینہ اور باقلہ جیسی دوائیں بآسانی حاصل ہیں۔ ان ادویہ کی فہرست کافی طویل ہے، ہر دوا کے بارے میں گفتگو کرنا مختصر وقت میں بہت مشکل ہے، تاہم چند ادویہ جن کا حصول بہت آسان ہے، جن کی افادیت اطباء کے معمولات اور مشاہدے میں رہی ہیں، ان کا مختصر ذکر کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ علاج و معالجہ میں اطباء اور مریض دونوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جب تک قیمتی اور مہنگی دوا استعمال نہ کریں تو ان ادویہ سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ غلط رجحان اور سوچ ہے، اس سے اطباء اور مریض دونوں کو بچنا چاہیے۔ بعض دوائیں بہت معمولی ہونے کے باوجود ان کے فوائد بہت عظیم ہیں۔ تلخ دوائیں جیسے چرائتا، منڈی، شاہترہ کو مصفی خون، دافع حمہ، جالی، محلل اورام اور قاتل کرم شکم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح محلل دواؤں سے بخار، درد اور دیگر امراض میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بعض روغن بہت کم اجزاء پر مشتمل ہے، مگر ان کے فوائد کی فہرست بہت طویل ہے۔ جیسے ایک آدھ روغن، چند روغن کا میں ذکر کرتا ہوں۔ روغن عجیب، اس کو تریاق اعظم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں صرف 3 دوائیں شامل ہیں، ستِ پودینہ اور کافور ہم وزن 10-10 گرام، اجوائن 5 گرام کو لے کر کسی شیشی میں رکھ کر دھوپ میں کچھ وقت کے لیے رکھ دیں۔ دوائیں تحلیل ہو کر روغن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسے ذوف ہضم، درد شکم، کھٹی ڈکار اور امراض معدہ سے متعلق بہت سارے امراض میں اس کے فوائد معمول و مشاہدے میں ہیں۔ درد سر میں بھی یہ مفید ہے۔ قرص دواء الشفا، یہ مرکب حکیم اجمل خان کے مطب کی بہت اہم اور مفید دوا تھی۔ اس میں صرف اسرول اور فلفل سیاہ ہم وزن شامل ہیں۔ 1 سے 2 عدد قرص کی شکل میں یہ دوا جنون یا پاگل پن کی بہترین دوا ہے۔ فشار الدم قوی میں بھی اس سے کما حق فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روغن فرفیون ہے، تمام قسم کے درد، چوٹ، موچ اور زخم میں سکون بخشتا ہے۔ اس میں فرفیون 30 گرام، لہسن 300 گرام اور سرسوں کا تیل 3 لیٹر۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کو خوب اچھی طرح پکائیں، جب لہسن سرخ ہو جائے تو اس میں فرفیون ڈالیں اور روغن کو صاف کر کے شیشی میں محفوظ کر لیں۔ لقمان حیات تیل جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور لال تیل جیسے فوائد اس میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے روغن سرخ ہے، اس کو روغن عجیب اور روغن مبارک بھی کہتے ہیں۔ ممبئی کا مشہور لقمان حیات تیل اور یا مئو کا لال تیل
اس میں یہی فارمولہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس نسخے میں صرف سونٹ، جائفل، لونگ، آکر کرہا اور اسپن سوختنی 12 گرام کو نصف لیٹر پانی میں ڈال کر خوب پکائیں۔ جب آدھا پانی بچ جائے تو اسے مل صاف کر کے اس میں سرسوں کا تیل 300 ملی لیٹر ڈال کر خوب پکائیں، یہاں تک کہ تمام پانی جل جائے اور صرف 300 ملی لیٹر تیل باقی بچ جائے تو اتار کر صاف کر کے محفوظ کر لیں۔ رتن جوت ڈال کر روغن کو سرخ کیا جاتا ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس روغن کو وجہ المفاصل، وجہ الورق، نقرس، عرق النساء میں مفید ہے، رہائی دردوں میں استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی روغن ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے حب ہے، حب رال، میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ خاموش رہیں گے، ادھر توجہ رکھیں گے، بچوں سے گزارش کروں گا۔ ذوف معدہ و امعاء کی وجہ سے دست میں مفید ہے، سنگرہنی اور امعاء کی خراش میں مفید ہے حب رال۔ رال 75 گرام، سمغ عربی 25 گرام، دونوں کا علیحدہ صفوف کر کے پانی کی مدد سے گولیاں بنائیں گے اور 2 گولی صبح و شام کھلائیں گے۔ اس طرح حب قوقایا ہے، اس کو حب جالینوس بھی کہتے ہیں، جو شقیقہ کی بہترین دوا ہے۔ صفوف چٹکی ہے، بچوں کی بہت اہم دوا ہے، دواخانہ طبیہ کالج علی گڑھ کے علاوہ کئی دواساز کمپنیاں اس صفوف کو تیار کرتی ہیں، بچوں کی بدہضمی اور دستوں میں مفید ہے۔ معدے کے افعال کو بھی درست کرتا ہے، پودینہ خشک، زرمباز، سہاگہ بریاں، فلفل سیاہ، نمک تام، ہلالہ سیاہ، ہر ایک 3 گرام تمام ادویہ کو کوٹ چھان کر صفوف تیار کریں گے اور پھر اس کو گولی بنا، یہ بچوں کو نصف گرام، بڑوں کو 3 گرام استعمال کرائیں گے۔ اسی طرح صفوف بادیان ہے، مشہور ہے۔ ایک صفوف میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، صفوف ملین ہے، بہت کامن ہے اور بہت صفوف ملین میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں جیسا کھان پین اور رہن سہن ہے، جو ہمارا لائف اسٹائل اور اب یہ نیچر ہوتا جا رہا ہے، تو موسٹلی پیپل جو ہے وہ IBS کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کھانا پینا جو چینج ہو رہا ہے، ٹائم ٹیبل بدل رہے ہیں، باہر کا کھانا ہو رہا ہے، تو یہ ایک کامن بیماری انڈیا میں ایک طرح سے اب یہ بہت ہی کامن ہوتی جا رہی ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ اس کے مریض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں یہ، اور اسی طرح سے بواسیر کے مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ صفوف ملین ہونے کی وجہ سے قبض کو دور کرتا ہے، نیز معدہ و امعاء سے مواد کو خارج کرتا ہے۔ پوست تلالہ زرد، پوست تلالہ کابلی، سنا مکی، گل سرخ ہر ایک 6 گرام، نمک لاہوری 3 گرام، تمام ادویہ کو کوٹ چھان کر صفوف تیار کریں اور 7 گرام کی مقدار میں سوتے وقت استعمال میں لائیں۔ طب یونانی میں مرکب دواؤں کا رواج اور استعمال مفرد ادویہ کے بالمقابل زیادہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اطباء قدیم بالخصوص لکھنوی مکتبہ فکر کے اطباء مفرد ادویہ کے ذریعے علاج و معالجہ کو ترجیح دیتے تھے، جبکہ دہلوی مکتبہ فکر کے حاملین مرکبات کے ذریعے علاج و معالجہ زیادہ پسند کرتے تھے۔ طبی کتابوں میں مفرد اور کم اجزاء پر مشتمل دواؤں کو ہمیشہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ بعض اوقات مرکبات کے بالمقابل مفرد ادویہ کے اثرات زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرکبات کے بعد چند مخصوص مفرد ادویہ کے خواص کو لکھا جائے۔ یہ دوائیں دستوریدوس، جالینوس، ابو بکر محمد بن زکریا رازی، طبری، ابن سینا، ابن ظاہر اندلسی، ابن بیتار، داؤد انطاکی، سویدی، ابن حبل بغدادی، ابو سعید المغربی، یوسف بن یوسفی، حکیم اجمل خان، شفاء الملک، حکیم عبداللطیف فلسفی جیسے بیشتر حاذقین اطباء کے معمول مطب رہی ہیں۔ ان کے فوائد مجرب کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کوشش کی گئی کہ ان دواؤں کے بارے میں لکھا جائے جن کا حصول آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر عام و خاص کے دسترس میں بھی ہو۔ حکیم اجمل خان لکھتے ہیں، سہاگہ بچوں کے لیے اکثر امراض میں بہت مفید ہے، اکثر بخاروں میں غلیان الدم اور سرخ بادہ اطفال میں بہت جلد نمایاں فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شفاء الملک حکیم عبداللطیف فلسفی بعض دواؤں کے بارے میں ان کی رائے ہے، جیسے مثال کے طور پہ برگ ہنا سبز کو پیس کر اس کی ٹکیا معدے پر چپکانا آشوب چشم اور درد چشم کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ اسی طریقے سے برگ توت سبز کا گھرگھرا یا شربت توت کا چاٹنا حلق کی تمام تکالیف کے لیے ایک خاص چیز ہے۔ ریشہ برگد کو نفس الدم کے لیے ایک خاص خصوصیت حاصل ہے، نفس الدم بیماری عام طور سے موم خام وجہ الصدر کے لیے خاص چیز ہے۔ یہ شفاء الملک حکیم عبداللطیف صاحب لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض دوائیں میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ محمد بن زکریا رازی لکھتے ہیں، سدبینج ریا کے لیے عمدہ دوا ہے، جو ریا کسی عضو میں ہو، طرفہ کی رات کا حمول سیلان الرحم کو ختم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سندروس 2.7 گرام کی مقدار میں پانی اور سکنجبین کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو حیرت انگیز طور پر دبلا کرتا ہے۔ یہ زکریا رازی کی رائے ہے بعض دواؤں کے بارے میں۔ اور زکریا رازی کہتے ہیں کبر کی جڑ تحال کی مخصوص دوا ہے۔ ابن بیتار مفرد ادویہ میں ابن بیتار کا جو نام ہے اس حساب سے ان کی بات رائے دواؤں کے بارے میں، اس سے آبریشم بالخاصہ مفرری مقوی قلب ہے۔
इसी तरह से आस बरी के पत्ते और फल के इस्तेमाल करने से पथरी टूट जाती है, ख़ास तौर से संग मसाना के लिए बेहद मुफीद है। अफ्तीमून को तन्हा या अफसंतीन के साथ खाने से बहुत से लोगों ने मालिनखोलिया से निजात पाई है, ये इब्न बेतार लिखते हैं। ये सब मुजर्रब नुस्खे हैं। मैं इनको ज़रा सा इख्तिसार से काम लेता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। इब्न रुश्द मशहूर तबीब, उन्होंने बताया कि आमले की खासियत ये कि बासानी सफ़रा का इसहाल करता है, तुरंजबीन बिलखासा सफ़रा का इसहाल करता है, ख़यार शंबर बिलखासा सफ़रा मुहतरिका का मुसील है, करनफल तमाम आज़ाए रईसा का मुकव्वी है। ये इन लोगों की राय है मुफरद दवाओं के बारे में। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल का दायरा बहुत वसी होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क़ुव्वतें पाई जाती हैं। जब अल्लाह ताला ने एक दवा के अंदर कई क़ुव्वतें और मनफ़ातें पैदा कर रखी हैं तो उन्हें बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आमतौर से अतिब्बा हर दवा को एक ख़ास मर्ज़ से मरबूत करके देखते हैं। सिर्फ जुल्खासा वाली दवाएं ऐसी हैं जिनके असरात किसी एक उज़्व या मर्ज़ से वाबस्ता हैं। इलाज व मुआलजा का उसूल ज़िद्दैन पर कायम है। तिब्बी उसूल के मुताबिक अगर मर्ज़ बारिद है तो किसी भी हार दवा से मर्ज़ और मरीज़ के हालात देखते हुए फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह हार अमराज में बारिद अद्विया और तदाबीर से फ़ायदा हासिल होता है, लेकिन अगर सबब मर्ज़ का ताल्लुक़ मादा या किसी खिल्त से है तो ऐसी सूरत में इस्तिफ़राग़ ज़रूरी है। ये कुल्ली उसूल है। ऐसी सूरत में खिल्त के लिहाज से मुंजिज और मुसील अद्विया के ज़रिए इलाज किया जाता है। इस्तिफ़राग़ के ज़रिए इलाज मुआलजा तिब का इम्तियाज़ है। अगर हम मुंजिज और मुसील उसूलों पर इलाज करते हैं तो इससे सस्ती और कम कीमत वाली अद्विया से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सस्ता और अच्छा और कामयाब इलाज तिब्ब यूनानी की पहचान है। इसीलिए कहा जाता है तिब्ब यूनानी मर्ज़ को जड़ से उखाड़ फेंकती है। हज़रात, ये आखिरी कलमात थे मकाले के ताल्लुक़ से। हमारी घरेलू आम ज़िंदगी में ये दवाएँ जो मार्केट से मुरक्कब जो कंपाउंड फॉर्म की दवाएँ हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो, अगर हमारी दस्तरस मुफ़रद अद्वियात पे है, अगर हमारी नॉलेज है, तो हम उन दवाओं से जो आम तौर से हमको हर जगह दस्तयाब हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वक्त की तंगी की वजह से मैं यही मुख्तसरन अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।